اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے فیملی چینل کے ممبرز، میرے ویورز اور میرے وہ بہت ہی محبوب ترین خاموش ساتھی جو مجھے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور میں بھی ان کو اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، اور مجھے احساس ہوتا ہے کہ یقینی طور پر وہ مجھے سن رہے ہیں۔ وہ اظہار نہیں کر پاتے لیکن مجھے بہت عزیز ہیں، اور وہ حضرات بھی کہ جو میرے سبسکرائبر بھی نہیں ہیں اور مجھے ویکلی رپورٹ میں پتہ چلتا ہے کہ نیو ویورز مجھے سن رہے ہیں، تو میں سب کا شکر گزار ہوں، کیونکہ کبھی کبھی انسان کا خاموش رہنے کو دل چاہتا ہے، بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، طبیعت میں ایک عجیب سی بے خودی کا عالم ہوتا ہے، اور بس پھر انسان چاہتا ہے کہ خاموش رہے، تنہا رہے، پھر تنہائی تو تنہائی ہے، کیسے کہیں کیسے سمجھائیں، چشم و لب و رخسار کی تہ میں روحوں کے ویرانے۔ تو بس اسی کشمکش میں تھا میرا پروگرام کہ نہ کروں، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ میری غیر حاضری ہو جائے گی، تو میں چند لمحات آپ کے صرف کروں گا۔ کائنات کو اندھیرے نے سمیٹ لیا ہے، لیکن میری آنکھیں اور میرا دل وہ جاگ رہا ہے، اور چاہا کہ تھوڑی ہی صحیح آپ سے باتیں ہو جائیں۔ تو آج ابتدائیہ کے طور پر جو موضوع میں نے چنا ہے کہ انسان اور کائنات میں اللہ کی تجلی۔ انسان کا اپنے اور اس کائنات کے بارے میں عموماً ایک موقف ہوتا ہے کہ میں اس دنیا میں کس لیے ہوں، مجھے کسی نے بھیجا ہے یا میں اتفاقاً یہاں ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، میری زندگی کا کوئی مقصد ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، نیست و نابود ہو جاؤں گا یا کوئی اور زندگی میرے انتظار میں ہے۔ یہاں پر دو موقف پائے جاتے ہیں، ایک موقف ہے الہادی موقف، دوسرا موقف ہے ایمانی۔ الہادی موقف کیا ہے؟ اس موقف کے مطابق یہ کائنات اور انسان اتفاقاً از خود وجود میں آ گیا ہے، اور اس کے وجود کے پیچھے کوئی عزم و ارادہ، کوئی حکمت و فلسفہ، کوئی غرض و غایت کار فرما نہیں ہے۔ یہ بلا مقصد اتفاقاً وجود میں آیا ہے، بے مقصد زندگی گزارنا اور دکھ درد سہنا اور سہتا رہتا ہے۔ یہ لا یعنی انسان نیچر کے ہاتھوں میں ایک بے مقصد کھلونا بن کر رہ گیا ہے، بالآخر بے مقصد کیڑے مکوڑے کی مانند نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ جبکہ ایمانی موقف یہ ہے، اس موقف کے مطابق یہ کائنات اور انسان بے مقصد کھلونا نہیں ہے، ایک حکیم ذات کی حکمت کاملہ کا عظیم مظہر ہے، اس کا ظاہر ہے۔ اس حکیم ذات نے اس انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا ہے اور عزت و تکریم سے نوازا ہے، اس کی زندگی کے سامنے ایک لازوال مقصد رکھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اسے ایک طاقتور
عقل عنایت فرمائی اور بے پایاں وسائل اس کے لیے مسخر فرما دیے. چاند اس کے لیے مسخر ہے، سورج اس کے لیے مسخر ہے، ستارے اس کے لیے مسخر ہیں، درخت اس کے لیے مسخر ہیں، زمین اس کے لیے مسخر ہے. کائنات کی ہر چیز اس کے لیے مسخر کر دی اللہ پاک نے. یہاں ایک اہم سوال سامنے رکھتے ہیں کہ ان دونوں موقفوں پر پرامن موقف کون سا ہے؟ تو اس کا جواب صرف اور صرف یہ ہوگا کہ اگر مرنے کے بعد الہادی موقف درست ثابت ہوا، انسان نیست و نابود ہو جائے گا. نابود شدہ کو کوئی ندامت یا عذاب نہیں ہوگا. رائٹ؟ سمجھتے جائیے گا. آنے والے جو پروگرام ہوں گے وہ ذرا تھوڑے سے مشکل ہوں گے. معنی میں نہیں بتاؤں گا، ڈکشنری میں یا اردو لغت میں خود تلاش کیجیے گا، پھر آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. کیونکہ میرا پھر پروگرام ادھورا رہ جائے گا. پھر محرم بھی شروع ہونے والے ہیں، اس میں آپ کے روزانہ 30-35 منٹ لوں گا اور اس میں انشاءاللہ آپ کو غرض و قیاس سمجھاؤں گا شہادت حسین علیہ السلام کی، کہ انہوں نے قیام کیوں فرمایا، تاکہ ہم سب مسلمانوں کے دلوں سے کہ جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ ان کے سامنے آ جائیں یا جو ان کے علم میں نہیں ہیں. اب اگر مرنے کے بعد ایمانی موقف درست ہوا، مفروضہ ہے، دونوں ہی مفروضے ہیں کہ اگر ایمانی موقف درست ہوا تو ملحد کو ابدی عذاب، ندامت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. لہذا ایمانی موقف پرامن اور عقلی ہے. دوسرے لفظوں میں مرنے کے بعد نیستی و نابودی کا کوئی خطرہ نہیں ہے. خطرہ ہست و بود کو ہے، لہذا ملحد کے موقف میں خطرہ ہے اور مومن کے موقف میں امن ہے. میں نے شاید بتایا تھا آپ کو کہ ملحد میں اور موحد میں، یعنی دونوں موقف رکھنے والوں میں یہ بحث ہوئی کہ دنیا خود بخود وجود میں آئی ہے. تو نمازیں پڑھتا ہے، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتا ہے، میرا جو دل چاہتا ہے میں کرتا ہوں. اس نے کہا میں نے تیری بات بالکل تسلیم کر لی، فرض کر لیتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، تو بھی مٹی ہو جائے گا، میں بھی مٹی ہو جاؤں گا. اب میں دنیا میں کیا کرتا ہوں؟ ایک بہت موٹا آدمی یا لیڈیز اپنے حسن و جمال کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو اسمارٹ رکھنے کے لیے 5 کلومیٹر کی دوڑ لگاتے ہیں، رن کرتے ہیں اور چہل قدمی کرتے ہیں، ننگے پیر لانوں میں ٹہلتے ہیں. یہ چیز انہیں کرنی پڑتی ہے. اور کیا ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ صبح اٹھ کے 2 رکعت فجر کی نماز پڑھ لی، دوپہر کو ظہر کی اور عصر کی نماز پڑھ لی، پھر مغرب عشاء کی نماز پڑھ لی. رمضانوں میں 1 مہینے کے روزے رکھ لیے. حج 1 دفعہ کا فرض ہے، 1 دفعہ حج کر لیا. تو کہا وہ جو تم ایکسرسائز کرتے ہو اپنی صحت کو بنانے کے لیے، میں اسے ایکسرسائز سمجھ لیتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، اللہ کا حکم ہے کہ روزہ رکھو، اللہ کا حکم ہے کہ حج کرو. مجھے کیا تکلیف پہنچتی ہے؟ 1 مہینہ اگر میں روزہ رکھتا ہوں تو اس 1 مہینے کے روزوں میں میرے پیٹ کے جتنے بھی فاضل مادے ہیں جو میرے لیے نقصان دہ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور میں دوبارہ صحت مند ہو جاتا ہوں، میرا معدہ درست ہو جاتا ہے. لیکن یہ وہ کہہ رہا تھا اب تو جو روزے رکھے جاتے ہیں پورے 11 مہینے میں ان کی طبیعت خراب نہیں ہوتی، رمضان میں یقینی طور پہ ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے لیے یہ رمضان کھانے کا مہینہ ہے.
روزہ رکھنے کا کم خوش ہوتے ہیں کہ وہ رمضان آ رہا ہے بھائی، اور اب تو مزے مزے کی چیزیں کھانے کو ملیں گی، پیٹ بھر کے کھائیں گے، ڈکار لیں گے، پیٹ پہ ہاتھ پھیلائیں گے، تھوڑی سی دیر کے لیے ٹہلے نہیں ٹہلے تو جناب افطاری کی یہ بات ہے۔ افطاری کے بعد نماز، مغرب پڑھی، پانی کا پھر ایک جگ جو ہے وہ چڑھا لیا، لسی بھی پی لی اور چیزیں بھی بہت ساری پی لیں، اور سحری میں بھی صبح کو ایسی چیزیں کھا لیں گے جس سے روزہ نہ لگے۔ اس کے باوجود یہ حالت ہے۔ چلے گئے تراویح پڑھنے کے لیے، تراویح سے پڑھنے سے آئے تو فوراً جناب کہا کہ کھانا لگاؤ، کھانے کے اندر جناب 10 روٹیاں منڈی جا رہے ہیں، چلو جی کھاؤ۔ تو آج کل تو یہ ہے۔ تو میں اس موحد کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس ایمانی موقف والے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس والے ایمانی موقف کی بات کر رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ یہ میری ایک ایکسرسائز ہو جائے گی اور میرے پیٹ کے جو ہے نا وہ نظام درست ہو جائے گا، اور میری جو تمہیں ٹہلنا پڑتا ہے مجھے ٹہلنا نہیں پڑے گا، جو تمہاری کمر میں درد رہتا ہے میری کمر میں درد نہیں ہوگا۔ اب تو بھی مر گیا، میں بھی مر گیا، اللہ نہیں ہے بقول تیرے، تو بھی مٹی میں بھی مٹی، دونوں پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب اگر یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ اللہ ہے اور اللہ ہوا، تو پھر تو کیا کرے گا؟ میں تو جواب دے دوں گا۔ تو یہی صورتحال ایمانی موقف کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے وجود عظمت اور خالقیت پر کائنات اور انسان کے اپنے وجود میں بے شمار دلائل ودیعت فرمائے ہیں، اور ان دلائل کو سمجھنے کے لیے عقل و فطرت کی ایک قوت عطا فرمائی ہے۔ دلائل طاقتور ہے اور ان دلائل کو سمجھنے والی عقل بھی طاقتور ہے۔ ان دونوں طاقتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فراہمی کے بعد انسان پر اللہ کی حجت پوری ہو جاتی ہے۔ تاہم ان میں کمزوری آنے کی صورت میں تذکر اور یاد آوری کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام مبعوث فرمائے، اس کے بعد کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ تو جو ہم تذکرہ کر رہے ہیں جس بات کا، ان دونوں قوتوں میں یعنی آفاق و انفس اور دلائل کی قوت اور فطرت میں، انہیں درک کرنے کی قوت کے وجود پر ہم بحث کریں گے۔ درک کیا چیز ہے؟ درک ادراک ہے۔ میں نے بتا دیتا ہوں آپ کو، آج بتا دیا، کل نہیں بتاؤں گا۔ کسی چیز کی آگہی کو، کسی چیز کی سمجھ پا لینے کو آفاق و انفس یعنی کائنات اور انسانی نفسوں میں موجودہ دلائل توحید پر انسان بیرونی عوامل کے زیر اثر آئے بغیر اپنے ضمیر اور وجدان سے سرگوشی کرے اور مظاہر قدرت میں غیر جانبدار ہو کر غور کرے، تو اسے کائنات کے ہر ذرے اور ہر نفس کی ہر جنبش اور خلیے میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات دیکھنے کو ملیں گی۔ وہ تو آپ میں بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی تجلیات، لیکن لوگ ان واضح معجزات سے غافلانہ اور کبھی معاندانہ گزر جاتے ہیں۔ معاندانہ بھی بتا دیں گے، نظر انداز کرتے ہوئے کہ ایویں ہی۔ چونکہ ان معجزات کو قبول کرنے کی راہ میں خواہشات کی بڑی چٹان اور مفادات کا بڑا شیطان حائل ہے۔ غافل انسان خیال کرتا ہے کہ میں نے دانہ زمین میں کاشت کیا تو فصل نکل آئی، یہ اس کی زندگی کا معمول ہے، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ وہ اس پر غور کرنے پر آمادہ نہیں ہے کہ یہ دانہ زمین میں جا کر کس طرح جڑیں پھیلاتا ہے، اور اس کی جڑیں مطلوبہ عناصر کا انتخاب کس معجزانہ انداز سے کرتی ہیں، ان جڑوں کو مطلوبہ عناصر کی شناخت کیسے ہوئی۔ چنانچہ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو بتاؤ کہ جو کچھ تم بوتے ہو
उसे तुम उगाते हो या उसे हम उगाने वाले हैं। आयत से जाहिर है कि अगरचे बोने का अमल इंसानी है, बीज डालने का अमल इंसानी है, लेकिन उगाना उसके बस की बात नहीं है। इस तरह इंसान ख्याल करता है कि मैं अपने नफ्स पर हाकिम हूं, अपने आप को अक्ल कुल समझने लगता है। मैं उठता हूं, चलता हूं, फिरता हूं, अपने आज़ा व जवारे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करता हूं, जबकि गाफिल इंसान मुतवज्जे नहीं होता कि अगरचे इरादा उसका है, लेकिन इस इरादे का निफाज इसके हाथ में नहीं है। उसका इरादा था बीज बो दूं, अब पैदा करना उसके हक में नहीं है कि इससे कोई गुंचा निकलेगा, कोई पौधा निकलेगा, कोई प्लांट इसमें से निकलेगा, वो उसके अख्तियार में नहीं है। इसके नफाज के लिए कुदरत ने एक लश्कर जर्रार तैयार कर रखा है। इसका पता इस गाफिल इंसान को उस वक्त चलता है कि जब उस पर फालिज का हमला होता है। अब वो 1000 इरादे करे मगर इसका इरादा नाफिज नहीं होगा। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था और अब भी हदीस पर जो है वो दोबारा मैं क्या करूं, मौजू ऐसे आते हैं कि जिसमें इस हदीस का आना लाजमी होता है कि मन अरफा नफ्सहु फ़क़द अरफा रब्बहु, कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचान लिया। अब वही मैंने कहा कि तजल्ली तो आप में भी मौजूद है। एक मर्तबा वो तो जय्य शख्सियत हैं, मैं क्यों कहूँ कि मेरे हमनाम, मैं उनका हमनाम हो सकता हूँ कि खतीब बेबदल हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा सैयद रज़ी जाफ़र साहब दामत बरकातहुल आलिया अपने मोहब्बत भरे शीरीं लहजे में फरमाते हैं कि आजकल तालीम याफ्ता तबके में इल्हाद के रुझानात ज़्यादा देखने में आ रहे हैं और इन रुझानात के मुहर्रिकात बहुत हैं। अल्लाह ताला के साया रहमत तले आने के अवामिल का फुकदान पाया जाता है। यहाँ पे ख़त्म करते हैं, कल से फिर स्टार्ट करेंगे। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, आपकी सेहतों के लिए, आप मेरे लिए दुआ गो रहिएगा। अल्लाह पाक आपको खुशियाँ ही खुशियाँ अता करे, बहुत खुशियाँ अता फरमाए। तमाम मेरे सुनने वालों को, ना सुनने वालों को, जो उनकी शरह हाजात है मेरे अल्लाह ताला बाक़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद अहले बैत ताहिरीन के सदक़े में सबको शफ़ाए कामिला कुल्ली और तूल उम्र अता फरमा, और जो जिन जिन परेशानियों में है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। पाकिस्तान की अदम इस्तेहकामियत को ख़त्म फरमा। कश्मीर और फ़लस्तीन को हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक गैबी मदद फरमाए। एक बार फिर माजरत जाते जाते कि मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था, लेकिन बस ना चाहते हुए भी मेरे नफ्से लवामा ने जो टोकता है गलती पे कि ये तुम सही नहीं कर रहे हो, थोड़ी ही देर सही लेकिन प्रोग्राम कर दो। तो इसी के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।